إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين۔ سورۃ الاعراف ہے اور 9ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے۔ 8ویں پارے کے اختتام پہ اللہ رب العزت نے قوموں کا تذکرہ کیا، نبیوں کا اور ان کی قوموں کا تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ قوم عاد کا تذکرہ کیا اور پھر قوم سمود کا تذکرہ کیا، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا اور قوم لوط کا تذکرہ کیا، اور احکم الحاکمین نے قوم شعیب کا تذکرہ کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے رب کائنات فرماتے ہیں کہ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، ان لوگوں نے جنہوں نے سرداروں نے تکبر کیا وہ کہنے لگے کہ لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے اور تیرے ساتھ جو ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے تمہیں ضرور نکال دیں گے، یا پھر ایک ہی حل ہے، او لتعودن فی ملتنا، ہماری ملت کی طرف آ جاؤ، جو ہمارا دین ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں اس کی طرف پلٹ آؤ، وگرنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یہ قومیں انکار کرتی رہیں، اللہ رب العزت نے ان کے سزاؤں کا بھی ذکر کیا ہے، عذابوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ قوم شعیب کے حوالے سے رب کائنات فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، کہ ان کو پھر زلزلے نے آ لیا۔ اور یہاں مختلف آیات کے اعتبار سے 3 عذاب ان کے اوپر نازل ہوئے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ اللہ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے وہ تھے ہی نہیں۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ، اللہ نے ان کو جھٹلانے کی وجہ سے نیست و نابود کر دیا۔ جب شعیب علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ کر چلے جاؤ، ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، یہ قوم تباہ و برباد ہونے کے بعد شعیب علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ، قوم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں نے اپنے رب کا پیغام تمہارے تک پہنچا دیا تھا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، تمہیں بڑی نصیحت کی تھی، تمہیں نصیحت بھی کرتا رہا، تمہیں پیغام الہی پہنچاتا رہا، اب تمہاری حالت یہ کیا ہے؟ تم مرے پڑے ہو، تم عذاب سے دوچار ہو گئے ہو۔ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ الْكَافِرِينَ، اب مجھے تمہارے اوپر کوئی افسوس نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ یہ انجام تمہارا ہوا ہے، اس پہ مجھے افسوس ہو، اس پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں کیوں افسوس کروں؟ اس لیے کہ میں نے پیغام تمہیں پہنچایا ہے، بار بار تمہیں نصیحت کرتا رہا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈراتا رہا ہوں، تم مجھے بیوقوف کہتے رہے ہو، نعوذ باللہ مجھے دھمکیاں دیتے رہے ہو، اب مجھے تمہارے اوپر افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی ہم نے کسی بھی بستی پر رسول بھیجا ہے ہم نے ان کو پکڑا ہے، عذاب چھوٹے چھوٹے دیے ہیں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، تاکہ وہ اپنی اس آزمائش پہ پلٹ آئیں، اپنے آپ پہ غور و فکر کریں، اپنے عمل پہ فکر کرتے ہوئے واپس پلٹ آئیں۔ لیکن خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،
اگر یہ بستیاں جن کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے، پانچوں بستیوں کے بارے میں رب کائنات فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر یہ بستیاں کیا کرتی؟ آمنوا، ایمان لے آتی، واتقوا، اور اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر لیتی، تو اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پھر آسمان کی بلندیوں سے ان کے اوپر برکات کا نزول ہوتا، اور پھر زمین سے بھی برکات اٹھتی۔ زمین سے صرف برکات غلہ اور اناج ہی نہیں ہے، بلکہ معدنیات ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ذخائر ہے، تیل ہے، معدنیات ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے وافر ہوتی اگر یہ ایمان لے آتے اور اپنے دلوں میں اللہ کا خوف اور تقوی پیدا کرتے۔ لیکن وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کو پکڑا، پھر ہم نے ان کو عذاب سے دوچار کیا جو وہ کمائی کرتے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے اس کے بعد ایک بڑا لمبا تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ انبیاء و رسل میں جس کا ذکر ہوا ہے وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ ہوا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اے فرعون میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، میں اللہ کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، بات سنو کہ میں رب کی طرف سے آیا ہوں اور دلائل لے کر آیا ہوں، اور میرے ساتھ بات یہ ہے کہ فارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل جن کو تم نے قید کیا ہوا ہے، جن کی عورتوں کو تم لونڈی بناتے ہو اور غلامی کی زندگی میں جو زندگی بسر کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرعون یہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین، فرعون نے کہا اچھا تو دلائل لے کے آیا ہے، کوئی نشانی تو لے کے آ، کوئی دکھا تو صحیح، تو واقعی نبی ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے، تیرے پاس نشانی کیا ہے، اگر نشانی ہے تو لاؤ، واضح کرو۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، لاٹھی تھی، ڈنڈا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینکا اور وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس طرح یہاں کیا اور پھر اس کو نکالا تو وہ ایک چمکتا ہوا لوگوں کو دکھائی دینے والا تھا، گویا کہ یہ نشانی فرعون نے مانگی تو موسیٰ علیہ السلام نے دو نشانیاں دی، ایک عصا کو پھینکا اژدہا بن گیا اور دوسرا ہاتھ کو نکالا وہ چمکتا ہوا تھا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر مبین، اللہ اکبر، کہنے لگے یہ تو نعوذ باللہ جادوگر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو دیکھ کر کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بستی سے نکال دے، اب تم کیا اس کے لیے حکم دیتے ہو؟ قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرین، وہ کہنے لگے بات یہ ہے کہ ان کو چھوڑو، موقع دے، ان کو چانس دو، اور تم بھی اپنے جادوگروں کو اکٹھا کرو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ یاتوک بکل ساحر علیم، وہ آئے اور جادوگروں کو لے کر آئے اور بہت بڑا جادوگروں کا ایک جمع غفیر اکٹھا کر لیا، لیکن وہ آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اے فرعون اگر ہم موسیٰ پہ غالب آ گئے مقابلہ ہوگا، اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں اپنا مقرب بنا لیں گے، ہم تمہیں بہت قریب کی جگہ دیں گے۔ پھر جادوگروں نے کہا قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ تم اپنا نعوذ باللہ کو کرتب دکھانا چاہتے ہو یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو تم کرنا چاہتے ہو کرو۔ انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور پھینکی، رسیوں کو پھینکا تو وہ اس طرح محسوس ہو رہی تھی جیسے سانپ ہے، اور دیکھنے والوں کو سانپ کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کیفیت دیکھی تو خالق کائنات رب ارض و سما جو نبی کی رہنمائی بھی کرتے ہیں اور نبی جس کے حکم سے چل رہا ہوتا ہے، احکم الحاکمین فرماتے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، ہم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا ان القی عصاک، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اس کو کیوں نہیں ڈالتے، اس کو ڈالو۔
موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈالا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جو بڑے بڑے سانپ بنے ہوئے تھے، جو ساری رسیاں سانپ نظر آ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنی لاٹھی عصا کو پھینکا تو وہ ان سانپوں کو نگلنا شروع ہو گیا۔ اچانک سے پہلے اس ساری رسیوں کو نگل گیا، گویا کہ دیکھنے والوں کی نظروں میں سارے سانپوں کو وہ اژدہا نگل گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ فوق الحق وبطل ما كانوا يعملون، حق واضح ہو گیا اور باطل بھی واضح ہو گیا۔ جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو تو ہمارا تھا جو نظر آ رہا تھا، لیکن یہ جو موسیٰ نے کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، واقعی ہی یہ نبی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ان کو معجزہ عطا کیا ہوا ہے۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين، جب یہ دیکھا معجزے کو دیکھا تو مغلوب ہوئے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہو گئے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پہ ایمان لائے ہیں۔ اب یہاں انہوں نے جو جملہ بولا وہ کہا رب العالمین، جہانوں کا جو رب ہے، اس لیے فرعون بھی اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، اپنے آپ کو فرعون رب کہتا تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں رب العالمین، اور رب بھی وہ فرعون تو رب نہیں ہے، ربی موسیٰ و ہارون، وہ رب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ فرعون کہنے لگا اچھا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو، تم نے مجھے پوچھنا پسند نہیں کیا، میرے پوچھے بغیر تم ایمان لے آؤ۔ اور کہنے لگا بات یہ ہے اصل میں کہ تم نے مکر کیا ہے، نعوذ باللہ، یہ تمہاری ملی ہوئی چال ہے۔ گویا یہ کہہ رہا تھا کہ جو جادوگر ہے ایمان لے آئے، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی تدبیر تھی۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ اکبر، پھر دھمکی دینے لگا، پھر اپنی طاقت کے استعمال اور طاقت کے نشے میں آ کر کہنے لگا اب تمہیں میں سزا دوں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا، اور مخالف سمت پہ تمہارے پاؤں کو کاٹ دوں گا، دایاں ہاتھ اور بائیں پاؤں کو کاٹ دوں گا، یہ تمہیں سزا دی جائے گی۔ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تمہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ایمان ہے۔ جب بھی ایمان لایا جاتا ہے آزمائشیں ہوتی ہیں، امتحان ہوتے ہیں۔ سیرت اصحاب کا مطالعہ کیا جائے تو یہ آزمائشیں نظر آتی ہیں کہ جب انہوں نے ایمان کو قبول کیا تو کس قدر آزمائش کے اور امتحان اور مشکلات کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹے اور وہ ثابت قدم رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اب وہ جادوگر کہنے لگے ٹھیک ہے، انا الی ربنا منقلبون، جو تمہیں کرنا ہے کر لو، اس لیے کہ آخر کیا کرے گا، تم موت ہی دے سکتا ہے، ہم نے بھی اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیت ربنا لما جاءتنا، تو اصل میں کیا کرنا چاہتا ہے، انتقام تیرا کیا ہے، وہ صرف اور صرف ہمارا ایمان لانا ہے، تو غصہ ہمیں قتل کرے گا، سولی پہ لٹکائے گا صرف اس لیے کہ ہم ایمان لے آئے، جو تو نے کرنا ہے کر لے، تیری طاقت ہے تو اپنا استعمال کر۔ لیکن انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی، اور یہ دعا وہ دعا ہے جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ یہ آزمائش کا وقت آ چکا ہے، اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اللہ کو ٹھیک ہے وہ اپنا ظلم اور اپنی طاقت کا نشے میں آ کر یہ کہہ رہا ہے، وہ ہمیں سولی پہ لٹکا دے اور ہمارے پاؤں اور ہاتھ کاٹ دے، لیکن اللہ ہماری التجا یہ ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ ایک تو ثابت قدمی عطا فرمانا، اور دوسرا جب موت آئے تو موت اسلام کی حالت میں آئے، مسلمانی کی حالت میں آئے، اور یہی اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے کہ مسلمان کی حالت میں ہی تم مرو۔ تو یہ اللہ سے دعا کرتے اللہ ثابت قدمی بھی عطا فرما، اور اللہ موت بھی آئے تو وہ اسلام کی حالت میں آئے۔ اللہ اکبر، خالق کائنات رب ارض و سما نے یہ تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ جب یہ باز نہ آیا تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کے آزمائش سے دو چار کیا گیا، اور پھر اس نے ایسا ہی کیا، یہ دو بار ہوا، بچوں کو قتل کرنا، ذبح کرنا،
اور بچیوں کو زندہ رکھنا یہ 2 بار ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت بھی فرعون نے ایسے کیا، اب جب وقت آیا تو پھر بھی فرعون نے ایسا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے کہنے لگے کہ یہ موسیٰ دیکھو کتنی بڑی آزمائش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال عسیٰ ربکم، قریب ہے تمہارا رب ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک ہی کر دے اور تمہیں زمین میں پھر خلافت دے دے اور پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے پھلوں کی کمی میں کیا، قحط نازل کر دیا۔ کیوں کیا؟ تاکہ یہ واپس پلٹ آئیں، اور یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ مومنوں کو بھی چھوٹے چھوٹے عذاب آزمائشوں سے دوچار کرتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ کی طرف آ جائیں، توبہ کر لیں، رجوع کر لیں۔ لیکن رب کائنات فرماتے ہیں فارسلنا علیہم طوفان، پھر ہم نے ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا، اور وہ طوفان تھا والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، یہ عذاب ان کے اوپر آئے، طوفان آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، اور جوؤں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا۔ یہ آزمائش آتی رہی، لیکن یہ ایک ہی وقت میں نہیں تھے، مختلف اوقات میں آتے رہے۔ لیکن یہ جب بھی عذاب آتا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا، آتے اور موسیٰ علیہ السلام کہتے موسیٰ دعا کر یہ عذاب ٹل جائے، یہ آزمائش ہم سے دور ہو جائے۔ اور یہ آزمائش کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی، کھانا کھاتے تو ان کے کھانے میں مینڈک آ جاتے، کھانا کھاتے تو ان کے کھانے میں خون آ جاتا، اپنا لقمہ منہ میں ڈالتے تو وہ لقمہ خون بن جاتا۔ یہ چھوٹی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا ان کے لیے، بہت بڑا عذاب تھا۔ لیکن جب یہ عذاب سے دوچار ہوتے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے یا موسیٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ، اگر یہ عذاب ٹل گیا نا تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، لیکن جب عذاب ٹل جاتا پھر انکار کر دیتے۔ تو پھر خالق کائنات کی طرف سے عذاب آیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ خالق کائنات رب ارض و سما موسیٰ علیہ السلام کا ہی تذکرہ کرتے ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ نے جو وعدہ لیا تھا 30 راتوں کا، پھر 40 راتوں کو پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے آئے، لیکن بنی اسرائیل انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ رَبِّ أَرِنِي، یہ واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر جاتے ہیں، 30 راتیں 40 راتیں پوری ہوئی، اللہ سے ہم کلام ہوئے، کہنے لگے اللہ میں تیرے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نہیں اللہ میری خواہش ہے۔ اللہ فرماتے اچھا تم دیکھنا ہی چاہتے ہو، تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنی جگہ پہ قائم رہ سکا تو تم مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب پہاڑ کی طرف تجلی اللہ کی طرف پڑی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر نہ سکا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، پھر اللہ سے کہا اللہ تو پاک ہے اور میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے وہ لمبا تفصیل کے ساتھ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا واپس پلٹنا اور لوگوں کا بچڑے کو معبود بنانا، یہ تفصیل خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں اے نبی آپ اعلان فرما دیجئے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور پہلے نبی آتے رہے ہیں اپنی بستی کی طرف، اپنی چھوٹے چھوٹے علاقوں کی طرف، لیکن اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ مجھے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور انسانیت کے لیے ہی اور قیامت تک کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے وعدہ لیا، اور یہ وعدہ الست ہے کہ ہر انسان سے، پوری انسانیت سے اللہ نے وعدہ لیا تھا اور کہا تھا الست بربکم، کیا تمہارا میرا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے بھی کیا ہے آپ نے بھی کیا ہے۔
अल्लाह से ये अहद किया हुआ है, मुझे याद नहीं, आपको याद नहीं, ये अलग बात है, लेकिन ये अल्लाह का वादा हुआ है। कुरान कहता है कि तुम सब ने कहा था कालू बला शहीदना, कि हम इस पे गवाही देते हैं कि अल्लाह तू ही हमारा इलाह है और तू ही हमारा रब है, तू ही हमारे को पालने वाला है। अल्लाहु अकबर। खालिक कायनात रब्बे अर्ज़ समा फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दीजिए, कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा इल्ला मा शा अल्लाह। ए नबी आप कह दीजिए, मेरा इल्म तो वो है जो अल्लाह की तरफ से आता है, और मेरी हालत तो ये है कि ला अमलिकु नफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा, मैं अपनी नफ्स, अपनी जान के बारे में नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ। मेरी जान के वाले में नफ़े नुकसान का मालिक वो अल्लाह की ज़ात है। जब ये हुक्म अल्लाह के नबी के लिए है तो ये फिर किसी भी ज़ात के लिए नहीं हो सकता कि कोई भी नफ़े नुकसान का मालिक नहीं है। वो कितनी बड़ी हस्ती क्यों ना हो और कितना बड़ा दावा करने वाला वो वली क्यों ना हो और कितना ही बड़ा वो अल्लाह की इबादत गुजार करने वाला क्यों ना हो, वो नबी से ना तो बढ़ सकता है और ना ही नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी शान बढ़ सकती है। जब अल्लाह के नबी के लिए ये हुक्म है कि ए नबी आप खुद फरमा दीजिए कि ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला ज़र्रा इल्ला मा शा अल्लाह, मैं भी अपनी जान का मालिक नहीं हूँ, नफ़े नुकसान का मैं भी मालिक नहीं हूँ, हाँ वो जो अल्लाह चाहता है। फिर हमारा ये ईमान होना चाहिए कि नफ़े नुकसान का मालिक सिर्फ वो एक अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह हमें इस अकीदे पे कायम रखे और इसी अकीदे पे ही हमारा खात्मा फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।